الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له وحده لا مثل له ولا مثال له وحده لا ند له ولا ضد له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی قابل عزت و احترام معزز محترم سامعین کرام، اللہ رب العالمین کی لا ریب اور بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت کریمہ مقدسہ مطہرہ اور معلیٰ آپ احباب کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ دعا ہے خالق کائنات رب لم یزل کے دربار میں کہ وہ ذات حق مجھے صحیح آیت مطلوبہ کا معنی مطلوبہ اور مفہوم مقصودہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بیان کے بعد فریقین کو اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، آج کے اس زمانہ میں ہر انسان طرح طرح کی پریشانیوں کے اندر مبتلا ہے، غم اور دکھ اور مصیبتوں کے پہاڑوں کے نیچے دبا ہوا نظر آتا ہے۔ انسان کی زندگی کے اندر امن، سکون، چین ختم ہو چکا ہے۔
اور انسان اللہ رب العزت کی نافرمانیوں کی وجہ سے سرکش اور باغی بن چکا ہے، اور اس انسان کی سرکشی اور بغاوت کی وجہ سے اللہ رب العزت مختلف پیراؤں سے اور مختلف اندازوں سے انسان کو مختلف اپنے عذاب کی جھلکیاں دکھا کے جھنجھوڑنے کی کوشش کرتا ہے، اور اللہ رب العزت انسان کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ انسان دیکھ، میں اللہ کا عذاب جس قوم پہ آتا ہے، پھر میں اللہ رب العزت اس قوم کو نیست و نابود کر کے خاک کے اندر ملا کے رکھ دیتا ہوں۔ کبھی اللہ رب العزت زلزلے کے جھٹکے دکھا کے انسان کو سمجھانا چاہتا ہے، کبھی اللہ رب العزت پانی کے ذریعے سیلاب بھیج کے انسان کو جھنجھوڑنا چاہتا ہے، اور کبھی اللہ رب العزت وبائی امراض بھیج کے انسان کو سمجھانا چاہتا ہے، مگر پھر بھی انسان سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، جس کی وجہ سے انسان کی زندگی سے امن، سکون اور چین ختم ہوا ہے۔ وہ زمانہ تھا جس زمانہ میں جدید سواریاں نہیں ہوا کرتی تھی، اور انسان جو ہے وہ پیدل بڑے بڑے لمبے طویل سفر کیا کرتا تھا، اور انسان کے سفری راستہ میں جنگل بیابان بھی آیا کرتے تھے، جنگلی درندوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اس وقت اگر انسان کو کسی چیز کا خوف ہوتا، ڈر ہوتا، تو زیادہ سے زیادہ جنگل کے درندوں اور حیوانوں سے انسان کو ڈر اور خوف ہوتا، مگر آج ہمارے معاشرہ میں درندوں کا خوف نہیں ہے، بلکہ انسان خود ایک درندہ بن چکا ہے۔ انسان کو انسان سے ہی خوف آتا ہے، اور انسان ہی انسان کے لیے پریشانی کا سبب اور ذریعہ بن چکا ہے۔ انسان کی زندگی کا ایک لمحہ بھی امن اور سکون کا نہیں گزرتا۔ شہروں میں جاؤ تب، دیہاتوں میں دیکھو تب قتل و غارت گری عام ہے، ڈاکہ زنی، چور بازاری، عزتوں پہ حملے، یہ تمام تر ہمارے معاشرہ کے اندر برائیاں موجود ہیں، اور کوئی بندہ شام کے وقت باہر نکلنے کی جسارت نہیں کرتا، اور کوئی بیچارہ مجبور اگر باہر نکلنا چاہتا ہے تو 100 دفعہ سوچتا ہے کہ میں گھر سے باہر کیسے نکلوں، فلاں شہر میں جانا ہے، میں کیسے جاؤں، راستہ کے اندر یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ تو انسان دن رات اسی سوچ میں لگا رہتا ہے کہ کسی بھی وقت کچھ اور ہو سکتا ہے۔ یہی وہ وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر جو اصول اور قوانین ذکر فرمائے ہیں کہ ان اصولوں پہ عمل کرنا انسان کا کام ہے، اور انسان کی زندگی میں امن اور سکون رکھ دینا میں اللہ رب العزت کا کام ہے۔ تو اگر انسان ان اصولوں پہ عمل کر لے تو انسان کی زندگی میں امن اور سکون آ سکتا ہے۔ میرے تیرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے تیرے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں
کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن 3 چیزوں پہ عمل کرنا انسان کا کام ہے، اور دنیا کے اندر امن و سکون عطا کرنا اللہ کا کام ہے، آخرت کے اندر نجات عطا کرنا بھی اللہ ہی کا کام ہے۔ دنیا کے اندر بھی کامیاب، آخرت کے اندر بھی کامیاب، دنیا کا خوف بھی ختم ہو جائے گا اور دن قیامت کا خوف بھی اللہ رب العزت اس کو ختم کر دیں گے۔ تو وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ اللہ کے محبوب پیغمبر نے بھی بتایا اور اللہ کا قرآن بھی اس بات کا ذکر کرتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں پہلی چیز ہے کہ انسان زندگی کے اندر جو اللہ کی ذات و صفات میں غیر اللہ کو شریک بناتا ہے، اللہ کے ساتھ شریک بنانا چھوڑ دے، اللہ رب العزت اس کی زندگی کے اندر امن قائم کر دیں گے۔ اور دوسرے نمبر پہ ظلم کرنا چھوڑ دے، تیسرے نمبر پہ لوگوں پہ احسان کیا کرے۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں۔ آج کے خطبہ میں یہی 3 چیزیں بیان کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ بیان کیا جائے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ اللہ کریم فرماتے ہیں الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے آئے، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے، اسلام کے اندر داخل ہو گئے، اپنے آپ کو مومن کہلانے والے، وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمانہم بِظُلْمٍ، ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ نہیں کرتے، اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ اللہ فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو امن حاصل کرنے والے ہیں، جن کو میں اللہ کریم دنیا کے اندر ہی امن و سکون عطا کروں گا۔ اور اگر بندہ ہدایت چاہتا ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں ہدایت والا بندہ بھی وہی ہو سکتا ہے جو اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ نہیں کرتا۔ ظلم کیا ہے؟ میرے تیرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت پڑھ کے اپنے صحابہ کرام کو سنائی ہے، اللہ کے پاک پیغمبر کے صحابہ نے میرے محبوب پیغمبر سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ تو ہم نے پڑھ لیا، ایمان والے تو ہم بن گئے، ہم مومن ہیں، اللہ کے محبوب پیغمبر جی انسان خطا کار ہے، غلطیاں تو انسان سے ہو جایا کرتی ہیں، یا رسول اللہ اگر ہم سے کوئی ظلم ہو گیا تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمیں امن نصیب نہیں ہوگا، کیا ہم ہدایت والے نہیں ہوں گے؟ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ، سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ انسان کو جس ظلم سے بچنے کی اللہ نے تلقین فرمائی ہے، جس ظلم کو ایمان کے ساتھ ملانے سے منع فرمایا ہے، اللہ کے قرآن نے اس ظلم کا تذکرہ دوسرے مقام پہ فرما دیا ہے۔ یہ سورۃ لقمان کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا، افلا تسمعوا لقمان قوم، میرے آقا فرماتے ہیں
میرے صحابہ کیا آپ نے لقمان کے واقعہ کو نہیں سنا؟ کیا لقمان کی قوم کے واقعہ کو نہیں سنا؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے پھر قرآن مقدس کی آیت پڑھ کے سنائی ہے۔ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے اس وقت کو یاد کرو، قال لقمان لابنہ، جس وقت حضرت لقمان اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے تھے۔ اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے حضرت لقمان کہتے ہیں یا بنیا لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کی ذات و صفات میں کسی غیر اللہ کو شریک نہیں کرنا۔ یہ وصیت کرنے والا کون؟ اللہ کا ولی لقمان۔ اللہ نے لقمان کی اس وصیت کا تذکرہ اپنے قرآن کے اندر کر دیا ہے، اور آگے کہتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم۔ حضرت لقمان کہتے ہیں اپنے بیٹے سے میرا بیٹا شرک نہیں کرنا، جانتا ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اور اللہ کا قرآن فرماتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والوں، ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملانا۔ کیا مطلب ہے ایمان لانے کے بعد شرک نہیں کرنا؟ اللہ نے منع فرما دیا ہے کہ شرک نہیں کرنا۔ جس وقت بندہ شرک کرنا چھوڑ دے گا اللہ امن و سکون کو قائم کر دیں گے۔ اگر انسان امن چاہتا ہے، اگر انسان سکون اور چین اپنی زندگی کے اندر چاہتا ہے، اپنے معاشرے کو باامن بنانا چاہتا ہے، بدامنی اور بے امنی ختم کرنا چاہتا ہے، سب سے پہلے اپنے معاشرہ سے شرک کو ختم کرنا پڑے گا۔ اللہ کا قرآن دوسرے مقام پہ فرماتا ہے سورۃ الروم میں، اللہ کریم سورۃ الروم کے اندر یہی 21 پارہ ہے، آیت نمبر 42، اللہ فرماتے ہیں قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الَّذِینَ مِن قَبْلُ وَکَانَ أَکْثَرُهُم مُشْرِکِینَ۔ اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کو اللہ کی توحید سناتے ہیں۔ مکہ والے ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اللہ کے قرآن کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، میرے محبوب پیغمبر کی رسالت کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر حجت تام کر دینا، ان لوگوں سے کہہ دے سیرو فی الارض فانظروا کیف عاقبۃ الذین من قبل، ان لوگوں سے کہہ دے اللہ کی زمین میں سیر کرو نا، اللہ کی زمین میں پھر کے دیکھو نا، فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، میں اللہ کریم نے کس طرح ہلاک کیا، میں اللہ کریم نے کس طرح برباد کیا، میں اللہ کریم نے کس طرح اپنے عذاب کا نزول کیا ہے ان لوگوں پہ جو ان سے پہلے گزر گئے۔
اللہ بتانا تو نے ان کو اپنے عذاب کے اندر کیوں مبتلا کیا ہے، ان کو تباہ و برباد کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کانا اکثرہم مشرکین، اللہ فرماتے ہیں ان میں اکثر لوگ وہ تھے جو شرک کرنے والے تھے۔ اللہ کے قرآن نے بتا دیا جو اس طرح شرک کرنے والا ہے پھر اپنے شرک پہ ڈٹ جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا، اللہ فرماتے ہیں پھر ایسے مشرک بندے کو میں اللہ تباہ و برباد کر دیتا ہوں۔ اللہ تو اپنے عذاب کے اندر مبتلا کرتا ہے۔ اللہ بتانا یہ اپنے قوم پہ اپنے بندوں پہ اللہ ظلم تو نہیں کرتا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں نا میرا پاک پیغمبر ان لوگوں کو بتا دے میں اللہ تو ظلم کا ارادہ کرنے سے بھی پاک ہوں، ظلم کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، میں اللہ تو ظلم کا ارادہ بھی نہیں کرتا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ظلمناہم ولکن انفسہم، اللہ کریم فرماتے ہیں میں اللہ کریم نے ان پہ ظلم نہیں کیا۔ کن لوگوں پہ؟ جن کو اللہ کریم نے غرق کیا۔ اللہ نے ان قوموں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے جن قوموں کو اللہ نے ہلاک کیا ان قوموں کے اندر حضرت نوح پیغمبر کی قوم بھی موجود ہے۔ اللہ کریم نے حضرت نوح پیغمبر کی قوم کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا میں اللہ کریم نے کس طرح ان کو ہلاک کر دیا ہے۔ اللہ کریم پھر فرماتے ہیں ما ظلمناہم ولکن ظلموا انفسہم، میں اللہ کریم نے ان پہ ظلم نہیں کیا بلکہ ان ظالموں نے اپنی جانوں پہ خود ظلم کیا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں فما اغنت عنہم، جس وقت میں اللہ کریم نے ان قوموں پہ عذاب نازل کیا ہے، حضرت نوح پیغمبر کی قوم پہ اللہ کا عذاب آیا، حضرت لوط پیغمبر کی قوم پہ اللہ کا عذاب آیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ما اغنت عنہم آلہتہم الذی یدعون من دون اللہ، اللہ کا قرآن فرماتا ہے جن لوگوں کو میں اللہ کے علاوہ یہ پکارا کرتے تھے یدعون من دون اللہ، میں اللہ کو چھوڑ کے جن کو الہ بنایا ہوا تھا، میں اللہ کو چھوڑ کے جن کو معبود بنایا ہوا تھا، میں اللہ کو چھوڑ کے جن کو حاجت روا سمجھا کرتے تھے، میں اللہ کے علاوہ جن کو مشکل کشائی کے لیے پکارا کرتے تھے، اللہ فرماتے ہیں ما اغنت عنہم آلہتہم التی یدعون من دون اللہ، اللہ فرماتے ہیں جس وقت میں اللہ کا عذاب آیا ان کے الہ ان کے کچھ کام نہیں آ سکے۔ جب اللہ کا عذاب آیا اگر میں اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق ہوتا، اللہ کے علاوہ کوئی بگڑی بنانے والا ہوتا تو جب میں اللہ کا عذاب آیا تھا اس وقت وہ بچا لیتے، کسی نے نہ بچایا۔ ہمارے استاد محترم حضرت علامہ عطا اللہ صاحب بندیالوی حافظہ اللہ تعالی مفسر قرآن ہے نا، دورہ تفسیر پڑھاتے ہیں تو جب اس آیت پہ پہنچتے ہیں نا تو وہ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے۔ وہ ہمارے استاد ہیں اور وہ اپنے استادوں کا واقعہ سنایا کرتے تھے۔ ہمارے دادا استاد شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا سید ہدایت اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں ایک واقعہ سناتے ہیں ان کا۔ شیخ القرآن کے ایک دوست تھے حافظ اللہ داد، ان کا نام حافظ تھے قرآن کے اللہ داد نام تھا ان کا، تو وہ ان کے رفیق سفر تھے شیخ القرآن رحمہ اللہ کے، وہ اکثر ان کے ساتھ جایا کرتے تھے۔ تو فرماتے ہیں حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ اور عنایت اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ اور حافظ اللہ داد صاحب یہ تینوں جا رہے تھے جمعہ پڑھانے کے لیے، کہیں جانا تھا انہوں نے، دریائے سندھ کو عبور کرنا تھا، کشتی میں سوار ہوئے تو کہتے ہیں جمعرات کا دن تھا، عصر کا وقت تھا، تو کہتے ہیں اندھیری چلی، کشتی کے اندر موجود تھے ہم تینوں، تو کشتی جو ہے نا ڈاواں ڈول ہونے لگی۔ وہ اپنا واقعہ سناتے ہیں، کہتے ہیں کشتی ڈاواں ڈول ہونے لگی، جو کشتی کے اندر لوگ موجود تھے نا وہ گھبرا گئے،
اور گھبرا کے انہوں نے بغداد کی طرف منہ کر لیا اور ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، یا شیخ عبد القادر جیلانی کشتی کو بچانا۔ یہ وہ کہنے لگ گئے۔ حافظ الداس صاحب ہمارے استاد کہتے ہیں کہ وہ بڑے مزاحیہ بھی تھے، تو جب انہوں نے یہ بات کی نا، انہوں نے ادھر ہاتھ جوڑ کے وہ کھڑے ہو گئے اور پکارنے لگے، تو حافظ الداس صاحب جو ہیں وہ ان لوگوں کی طرف نا ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، ان کو غصہ آ گیا، کہنے لگے یار عجیب آپ بندے ہیں، لگتے تو مولوی ہیں پر مذاق اڑاتے ہیں، ہم آپ کی مذاق کی جگہ ہیں۔ تو حافظ الداس صاحب نے بڑی خوبصورت بات کہی۔ حافظ الداس صاحب نے کہا کہ میں اس وجہ سے میں نے ہاتھ جوڑے ہیں آپ کی طرف کہ جس کو آپ پکار رہے ہیں نا، اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے وہ کشتی کو ڈبوتا ہے، پھر 12 سال کے بعد وہ پار لگاتا ہے۔ تو ہم نے تو کل جمعہ پڑھانا ہے، کسی ایسی ہستی کو پکارو جو ہمیں کل تک پہنچا دے۔ جس کو آپ نے پکارا ہے وہ تو 12 سال کے بعد پار لگائے گا۔ تو اس وقت وہ بڑے شرمندہ ہوئے، انہوں نے پھر چھوڑ دیا، وہیں وہ اللہ اللہ کرنے لگ گئے، ان کو سمجھ آ گئی۔ تو یہ ایسے اللہ کے ولی لوگ تھے، لوگوں کو توحید سمجھاتے تھے۔ کیسی اس نے توحید سمجھائی ہے ان کو کہ ایک چٹکی کے اندر انہوں نے کہاں وہ کھڑے تھے اور کہاں اللہ نے ان کو ہدایت دے دی، انہوں نے وہیں اپنے ہاتھ چھوڑ دیے اور اللہ کو پکارنے لگے کہ اللہ تم بچا۔ کہتے ہیں پھر کشتی پار لگ بھی گئی۔ ہو سکتا ہے اگر شیخ صاحب کو پکارتے رہتے تو 12 سال لوگ ہمیں ڈھونڈتے پھرتے کہ 12 سال تک الداس صاحب نظر ہی نہیں آ رہے۔ تو اس وجہ سے جب وہ اس آیت پہ پہنچتے تو کہتے فما اغنت عنہم آلہتہم التی یدعون من دون اللہ۔ جس وقت اللہ فرماتے ہیں ہم نے عذاب نازل کیا تو اس وقت وہ جو ان کے الہ تھے جن کو میں اللہ کے علاوہ پکارا کرتے تھے ان کے کسی کام نہ آ سکے۔ تو اللہ کے علاوہ کشتیوں کو پار لگانے والا بھی کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ حاجت روا بھی کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ مشکل کشا بھی کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ پکارے سننے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے یہ شرک نہیں کرنا، یہ پہلی چیز ہے، شرک نہیں کرنا۔ اگر شرک کرتے رہو گے، جب تک ہمارے معاشرہ کے اندر شرک رہے گا، بد امنی اور بے سکونی بے چینی رہے گی۔ جب تک شرک ختم نہیں ہوگا تو انسان اسی حالت کے اندر مبتلا رہے گا۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے والذین تدعون من دون اللہ ما یملکون من قطمیر ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم ویوم القیامت یکفرون بشرککم ولا ینبئک مثل خبیر۔ اللہ کریم فرماتے ہیں والذین تدعون من دونہ، اور وہ لوگ جن لوگوں کو پکارا جاتا ہے اللہ کے علاوہ، والذین وہ لوگ، کچھ لوگ آپ کو دھوکہ دیں گے، وہ کہیں گے یہ تو بتوں کے لیے آیت آئی ہے، حالانکہ اللہ کے قرآن نے دوسرے مقام پہ واضح الفاظ میں فرما دیا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔